جی السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم امام بخش ناسخ کی شاعرانہ خصوصیات کو پڑھیں گے۔ امام بخش ناسخ 1772 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1838 عیسوی کو انہوں نے وفات پائی۔ اردو غزل کے نامور شاعروں میں بے شک ناسخ کا شمار نہیں، لیکن ان کے بغیر اردو غزل کا ذکر کسی طرح مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری زبان کے بہت سے غزل گو شاعر ہیں ناسخ جن کی حاک پا کو بھی نہیں پہنچتے، لیکن غزل گوئی کے فن میں انہوں نے جس استادی کا مظاہرہ کیا وہ آج تک ہمارا کوئی شاعر نہیں کر سکا۔ ناسخ کا رنگ اور اس کا رنگ سخن ان کے اپنے زمانے میں اتنا مقبول تھا کہ بڑے بڑے شاعروں نے اسے للچائی ہوئی نظر سے دیکھا اور اپنانے کی کوشش کی، مگر اسے اپنانا آسان نہ تھا۔ کسی کو اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ مومن اور غالب غزل کے کیسے لاجواب شاعر ہیں، دونوں ہی نے ناسخ کی پیروی کرنی چاہیے مگر ناکام رہے۔ مومن سے زیادہ غالب پر ناسخ کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ ایک شعر میں کلام میر کی پسندیدگی کے سلسلے میں وہ بہت فخر سے ناسخ کی ہمنوائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ غالب نے اپنے بہت سے شعروں اور بہت سی غزلوں کو قلم زد کر کے ایک منتخب دیوان مرتب کیا تھا، مگر اس منتخب دیوان میں بھی بہت سے ایسے اشعار ملتے ہیں جن پر ناسخ کی پرچائیں صاف نظر آتی ہے۔ ناسخ اپنے عہد کے ادبی ڈکٹیٹر تھے۔ یہ بات بار بار کہی گئی اور بالکل سچ کہی گئی۔ اردو شاعری کی دنیا پر ایک مدت تک ان کی حکمرانی قائم رہی۔ زبان و بیان کے بارے میں ان کے فیصلے حرف آخر کا حکم رکھتے تھے۔ جو بات ان کی زبان سے نکل گئی بس وہی سنت تھی۔ ناسخ دراصل شاعر سے زیادہ مصلح زبان تھے اور اصلاح زبان کے سلسلے میں ان کی کوششیں اور کاوشیں ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی اس کوشش نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی اور کامیاب ہوئے، کیونکہ یہ اپنے زمانے کا تقاضا تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اصلاح کی دن میں ناسخ نے بہت سے اچھے لفظوں کو بھی خارج کر دیا، جس سے زبان کا دائرہ تنگ اور الفاظ کا ذخیرہ محدود ہو گیا، لیکن بہت سے ثقیل الفاظ دور ہوئے تو زبان کا بوجھل پن کم ہو گیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے اور یہاں اس کا موقع بھی نہیں کہ ناسخ کی اصلاحی تحریک میں کیا خوبیاں تھی اور کیا خامیاں، لیکن اتنا عرض کرنا بہرحال ضروری ہے کہ اس تحریک نے اردو زبان و ادب پر ایک گہرا نقش چھوڑا ہے۔ انہوں نے اصلاح زبان کے سلسلے میں جو اصول مرتب کیے ان پر بڑی حد تک خود بھی عمل کیا اور اپنے شاگردوں سے بھی عمل کروایا، اور ان شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ زبان کے معاملے میں ناسخ نے راہبری کی زبردست خدمات انجام دی، اسی لیے وہ استاد الاساتذہ کہلائے۔ ڈاکٹر شبیہ الحسن فرماتے ہیں کہ ناسخ کو ان کے عہد میں استاد الاساتذہ سمجھا جاتا تھا۔ جب شاعروں میں غزل خوانی کی نوبت ان تک پہنچتی تو ان کے نمودار شاگردوں اور قدردانوں میں سے کوئی شخص اسی لقب کے ساتھ حاضرین مشاعرہ کو متوجہ کرتا تھا، یعنی استاد الاساتذہ کے لفظ سے۔ بے شک ان کے استاد ہونے میں کسی طرح کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اردو زبان نے ان سے بڑے غزل گو پیدا کیے ہیں، مگر ان سے بڑا استاد اب تک نہیں پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میر، غالب، اقبال جیسے شاعروں کے نام سے کوئی اسکول یا دبستان وابستہ نہیں، جبکہ ناسخ اسکول کے نام سے ادب کا کون سا طالب علم ناواقف ہوگا۔ اب ہم ناسخ اسکول سے کیا مراد ہے اور ناسخ کی شعری خصوصیات کیا ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ شاعری کی 3 صورتیں ہو سکتی ہے: فکر و خیال کی شاعری، جذبہ و احساس کی شاعری، اور تیسرے نمبر پر وہ شاعری جس میں خیال جذبہ بن جائے یا جذبہ و خیال گل مل جائے، اور یہی سچی اور اصلی شاعری ہے۔ ناسخ کے یہاں جذبہ و احساس کی کمی ہے، یہی ان کی کمزوری ہے۔ وہ خیال کے شاعر ہیں۔ جذبہ شدید ہو سکتا ہے، گہرا ہو سکتا ہے، مگر اس میں پیچیدگی نہیں ہوتی۔ خیال کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس میں پیچیدگی اور الچاؤ سبھی کچھ ممکن ہے۔ کسی خیال کی پیشکش کے لیے شاعر کو مختلف شعری وسائل سے کام لینا پڑتا ہے۔ اگر یہ وسائل خیال کو سلجھانے میں معاون ہو تو یہ خوبی ہے، اور اگر یہ خود اہم بن جائے تو یہ عیب ہے۔ یہی ناسخ کی کمزوری ہے۔ ان کے کلام میں لفظی صنعت گری حد سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان کے شعروں کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ خیال کے بجائے لفظ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اور ان کی شاعری محض لفظوں کا کیل بن کر رہ جاتی ہے۔ اور چند شعر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ: دن سیاہ، رات سیاہ، ماہ سیاہ، سال سیاہ، دل سیاہ، بخت سیاہ، نامہ اعمال سیاہ۔ ایک دوسرا شعر ہے کہ ایک میں اور ہیں یہ 4 بلائیں کالی،
ہتھ سیاہ زلف سیاہ چشم سیاہ خالص سیاہ۔ ٹھیک ہے، ناصح کے کلیات سے اس طرح کے صدہا اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دماغ پر زور ڈال کے اور کوشش کر کے کوئی مضمون نکالا گیا ہے۔ مثلا نازک مزاجوں کو من و مٹی کے تلے دبے دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ کسی کی ذرا سی بات برداشت نہ کر سکتے تھے انہوں نے مٹی کا اتنا وزن کیے برداشت کر دیا۔ پھر بات اٹھنا اور وزن اٹھنا جیسے محاورات کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ شاعر نے دماغ پر زور ڈال کے یہ مضمون پیدا کیا ہے۔ یعنی ان کا اور ایک شعر ہے، اوپر دیکھے بات جن نازک مزاجوں سے نہ اٹھتی تھی کبھی، بوجھ ان سے سینکڑوں منہاک کا کیوں کر اٹھا۔ تو یہ اس کی تشریح ہے، تو جو 4-5 لائنیں میں نے پڑھی تو یہ شاعری نہ ہوئی زود آزمائی اور کرتب بازی ہو گئی، لیکن ان کے قلم سے بہت سے ایسے اشعار بھی نکل گئے ہیں جن میں دلکشی پائی جاتی ہے اور کسی نہ کسی درجے میں وہ ہمیں متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی چند مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ ہم خواب میں وہاں پہنچے تدبیر اسے کہتے ہیں، وہ نیند سے چونک اٹھے تقدیر اسے کہتے ہیں، وہ مجھ سے گرے ذاتا کل اس کو میں گر اپنے باتوں میں لگا لایا تقریر اسے کہتے ہیں۔ سنتوں کی طرف ناصح کا دل بہت کھینچتا ہے اور رعایت لفظی کے تو خاص طور پر دلدادہ ہیں، اس لیے زیادہ تر ان کی شاعری شعبدہ بازی بن کر رہ گئی ہے۔ پھر بھی بہت سے شعر گوارا ہے اور بعض دلکش۔ ناصح نے ایک شعر میں میر کا معتقد ہونے کا اعلان بھی کیا ہے۔ دوسرے اردو شاعروں کی طرح ناصح نے بھی میر کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، لیکن میر سے ان کا مزاج میل نہیں کھاتا۔ انہیں ذہنی مناسبت ہے تو سودا سے ہے۔ سودا کی خارجیت، بلند آہنگی اور نشاطیہ لہجہ کسی نہ کسی حد تک ناصح کے یہاں مل جاتا ہے، لیکن ناصح کی جو شاعری اپنی انتہائی بلندیوں کو چھو لیتی ہے وہ بھی کلامی سودا کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ ناصح کا مشاہدہ وسیع ہے، وہ اپنے ارد گرد پھیلی دنیا کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہاں بھی وہ سودا سے مات کھا جاتے ہیں۔ ناصح کا کلام خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ بے شک ان کے یہاں خامیاں زیادہ اور خوبیاں کم ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ناصح کے محاسن شعر کو جس حد تک سراہنے کی ضرورت تھی اس حد تک نہیں سراہا گیا۔ ناقدین ادب نے ان کے کلام میں عیب ہی زیادہ گنائے ہیں۔ کسی نے کہا انہوں نے صرف 11 شعر کہے، کسی نے گھٹا کے تعداد صرف 3.5 کر دی اور کسی نے تو یہاں تک کہا کہ برسوں کی محنت اور سخت ریاضت کے باوجود ایک بھی جاندار شعر نہ کہہ سکے۔ یہ کہنا انصاف نہیں کہ ناصح کا کلیات لفاظی تصنع مبالغہ آرائی سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں تک بندی، فنی بازیگری اور شعبدہ بازی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، بلکہ اصلیت وہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر شبیع الحسن نے اشارہ کیا ہے کہ ان کے دیوان میں بہت سے ایسے شعر بھی موجود ہیں جنہیں سن کر میر اور غالب بھی کھلے دل سے داد دے۔ ثنائے اور بدائے کی اس موسلادھار بارش میں جو ہمیں ناصح کے دیوان میں ملتی ہے، جذبہ اور احساسات کی شدت کا کوندہ بھی اکثر نظر آ جاتا ہے، اور رعایت لفظی کے گرجتے ہوئے بادلوں میں گرمی دل کا پیدا کردہ بجلی کا لپکا بھی دکھائی دے جاتا ہے۔ ناصح کا شمار اردو کے عظیم شاعروں میں نہ صحیح لیکن استادان فن میں انہیں ایک نمایاں مقام حاصل ہے، اور اصلاح زبان کے سلسلے میں ان کا کارنامہ یقیناً یاد رکھنے کے قابل ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی امام بخش ناصح کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔